السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی والسؤال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلے کا جو حل ہے وہ پوچھنا ہے۔ مسئلے کو دل میں رکھ کر اس کو پرورش کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، پوچھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوشیار جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر پوچھتے نہیں ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، لہذا چلانے دو گاڑی۔ سوال ایک آیا ہوا ہے کہ کیا وصیت والی قربانی کا گوشت کھانا درست ہے؟ مثلا ایک آدمی مرنے لگا یا ویسے کسی نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے، اگر اس نے وصیت کی ہے اور اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو ایسی شکل میں اس کے گوشت کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا سوائے غربا اور مساکین کے، کیونکہ وہ قربانی کس قسم کی ہے یہ اس نے وصیت میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے، لہذا ایسی شکل میں اس قربانی کے گوشت کو دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے۔ ایک سوال کیا گیا ہے، ٹپکل سوال تھا، اس کو تلاش کرنا پڑا کافی، کہ جو جانور کھائے جاتے ہیں، مثلا بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس جانور میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی چاہیے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جانور ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں کھائی جا سکتی ہیں یا کچھ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی؟ تو میں نہیں کھائی جانے والی کی لسٹ بتا دے رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ سوال نہیں کریں، اس کے علاوہ سب کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرمگاہ کا کھانا حرام ہے ہمارے نزدیک۔ یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے یا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ عند الاحناف ہے۔ جو خون بہنے والا ہے اس خون کا کھانا ناجائز ہے۔ اچھا، یہ جو بتا رہا ہوں جتنی چیزیں، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ کھانا اگر ناجائز ہے تو بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح گدود، آپ دیکھیں کہ جانوروں میں گوشت کے بیچ بیچ میں کئی کئی گلٹی پڑی رہتی ہے، سمجھے نہیں؟ وہ اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو ریشہ نہیں نکلے گا، وہ اس کو گدود کہتے ہیں۔ وہ گدود کا کھانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، وہ ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے ہوتی ہے اس میں ایک نس ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اس کو حرام مغز کہتے ہیں، تو ایسی شکل میں اس کا کھانا بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کپورے جسے آپ کہتے ہیں ان کا کھانا بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ پتا کہتے ہیں کلیجی کے ساتھ ایک لگا ہوا چھوٹا سا پیس ہوتا ہے گرین کلر کا، اگر وہ پھوٹ جائے تو پورا گوشت زہر آلودہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا کھانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مسانہ کہتے ہیں جانور کے اس پورشن کو جس میں پیشاب جا کر کے اسٹور ہوتا ہے، اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، اگر شرمگاہ کو دونوں کی کر لیں گے میل فیمیل تو 7 ہو جائیں گے۔ اور گردہ جسے آپ کڈنی کہتے ہیں، کڈنی کے کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ فلٹر ہے کس چیز کا، پیشاب کا۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی، اس کے علاوہ اس میں جو ہے اوجڑی ہے، یہ ہے، ساری چیزیں کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ مولانا قرآن خوانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب اس وقت ہمارے پاس جو سسٹم ہے قرآن خوانی کا، وہ مرنے کے بعد قرآن خوانی ہے، دکان کے افتتاح کی قرآن خوانی ہے، گھر کے اوپننگ کی قرآن خوانی ہے، یا ایسے اور کوئی بھی ایجاد کر لے تو بہت سے قرآن خوانیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی قرآن خوانی سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ چاہے مرنے کے بعد والی ہو، اور چاہے وہ گھر کے افتتاح والی ہو، اور وہ چاہے دکان کے افتتاح والی ہو، سنت سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی دکان مرنے والا جو کر رہا ہے، کتاب ایک بلاتا ہے، کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، قرآن پڑھواتا ہے، اگر اس کا دن متعین نہیں کرتا ہے اور بلاتا ہے تو وہ بلانا ابھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ آئے بیٹھے یہاں، ایک صاحب آئے
کہ مولانا میرے والدین کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیں، نہ دن متعین ہے نہ اس مقصد کے لیے ہم انہیں آپ کو کیا کیا ہے، جمع کیا ہے، ایسی شکل میں کوئی ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے، ایصال ثواب کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ دن کا متعین کرنا، پھر اسی کام کے لیے لوگوں کو کال کر کے بلانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دکان کا معاملہ ہے اور گھر کی اوپننگ کا معاملہ ہے، اگر وہ سنت سمجھ کے نہیں کرتا ہے، جناب ہم بلا رہے ہیں، خوشی میں ہمارا گھر بنا ہے، 2-4 لوگ کھانا کھائیں گے، 10-20 لوگ، اور اس میں جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، گھر کے سنت کے وہ بھی خلاف ہے، لیکن اگر وہ سنت سمجھ کر نہیں کر رہا ہے تو بہت بمشکل تمام جائز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کیا گیا ہے زندگی کا بیمہ کرانا کیسا ہے۔ یہ زندگی کے بیمے کے بارے میں ہندوستان کا فتویٰ ندوے کا بھی اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا بھی، جب ہندوستان میں فسادات بہت زیادہ ہونے لگے بابری مسجد کے انہدام کے بعد، تو یہ جب غیر مسلموں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا انشورنس بھی نہیں ہوتا ہے دکان کا اور مال کا، تو انہوں نے اس میں اور زیادہ کیا کیا، آگے بڑھے دکان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس وقت فتویٰ یہ دیا گیا کہ اگر اس کی وجہ سے وہ آپ کی جان اور مال پر زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اس نیت سے بیمہ کرا لیا جائے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس بیمہ کرا لیا گیا، کرانے کے بعد یہ اصل میں ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میری؟ یعنی ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ انشورڈ ہے، دکان بھی اور انسان بھی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو حملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نے انشور کرا لیا، لائف انشورنس ہو یا پراپرٹی انشورنس ہو، اب اس کے بعد اس نے جو جمع کیا تھا، اپنی انسٹالمنٹ جو جمع کیا تھا، اس سے زیادہ جو مال ملا وہ اس کا حق نہیں ہے، اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے، جیسے بینک کا انٹرسٹ آتا ہے ویسے اس کو کیا کر دے، وہ تقسیم کر دے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صاحب نے ہمارے پاس امانت رکھی تھی، امانت غائب ہو گئی، کیا میرے ذمے اس کا جرمانہ ہے؟ کوئی بھی چیز کسی کے پاس رکھی گئی تو ہمارے یہاں عربی میں اس کو امین کہتے ہیں، کہ جس کے پاس سامان رکھا گیا ہے، جس کے پاس سامان رکھا گیا اس نے پوری اس طریقے سے اس کی احتیاط کی جیسے اپنے سامان کی احتیاط کرتا تھا، اور اس کے باوجود سامان کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، تو اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے احتیاط یہ کیا کہ اپنا سامان تو بڑا احتیاط سے رکھتا تھا، اس کے سامان کو اس نے کیا کیا، لاپرواہی کیا، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر جرمانہ لادا جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لوگ ہمارے یہاں کپڑا سلاتے ہیں، کپڑا بچ جاتا ہے، کیا میں اس کپڑے کا استعمال کر سکتا ہوں؟ جو ٹیلر لوگ ہیں، ٹیلر لوگوں کے پاس جو کپڑا دیا گیا اور کپڑا بچ گیا، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں 2 طریقے سے کپڑے بچتے ہیں۔ ایک تو کترن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پیس ہوتی ہے، پتلی پتلی 1-1 انچ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹکڑا بچا ہوا ہے تو جب وہ کپڑا واپس کرے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کا کپڑا ہے۔ اگر اس نے بغیر بتائے ہوئے اس کو استعمال کر لیا تو اس کا استعمال اس کے لیے شرعاً قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر وہ استعمال کرنا بھی چاہتا ہے تو کم سے کم اس کو یہ بتا دے کہ بھئی یہ تمہارا کپڑا اتنا بچا ہے، چاہو لے جاؤ چاہے چھوڑ جاؤ۔ اگر وہ لے جانا چاہتا ہے تو بغیر دل کے قدورت کے اس کپڑے کو اس کو واپس کر دینا چاہیے کہ بھئی جس کا مال ہے وہ اپنا مانگ رہا ہے، اور اگر ایسی شکل نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک آپ استعمال کرنا، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سوالات آنے چاہیے، یہ پریکٹیکلی سوال ہیں ڈیلی زندگی کے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا دیور کی شکل میں مہر دیا جا سکتا ہے؟ مہر کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو مہر متعین کی گئی ہے کہ مطلب ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے مہر، اب اگر 10,000 روپے کے بدلے میں دیور دیا جا رہا ہے یا دیور کے بدلے میں رقم دی جا رہی ہے اور لینے والا بیوی اس پر راضی ہے تو دونوں شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک بات، اگر ایک آدمی نے دیور دیا اور اس کی نیت یہ پہلے دن سے ہے کہ صاحب یہ مہر کے عوض میں ہے، گرچہ بیوی کو اس نے بتایا نہیں ہے، اپنے طور پر یہ سمجھ لیا ہے پہلے دن یا دوسرے دن جب دیا، ہدیہ سمجھ کر نہیں دیا بلکہ نیت یہ ہے کہ یہ مہر کے عوض میں ہے، بیوی کو اگر نہیں بھی بتایا تو بھی مہر ادا ہو جائے گی۔ اب بیوی جب کلیم کرے گی مہر کی
تو کہہ دے گا کہ میں نے جو فلاں وقت پہ دیا تھا وہ اسی نیت سے دیا تھا، لہذا وہ مہر کے بدلے میں مہر ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے، میرا نمبر آپ سوال پڑھنے کے بعد ضائع کر دیں۔ اچھا، اب یہ سوال میں نے سوچا کہ میں پھر اس کا جب جواب دوں گا تو ان کو جائے گا کیسے جواب؟ یہ بہرحال میں نے ان کو SMS کا جواب دے دیا اور نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ سوال آپ کو میں سنا رہا ہوں، انہوں نے سوال کیا، میرا نمبر آپ سوال پڑھنے کے بعد ضائع کر دیں۔ میں آپ کو امین سمجھ کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ ہبلی کا ہی سوال ہے۔ میرے شوہر باہر رہتے ہیں، اس وقت مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ نکاح نہیں ٹوٹا، آپ توبہ کر لیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نے شوہر سے بتائیں کہ صاحب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، نکاح جو ہے وہ زنا سے ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے مرد کر لے یا عورت کر لے۔ بابو پنکھا چلاؤ۔ ایک سوال کیا گیا ہے، کیا DNA کے رپورٹ کی بیس پر حد زنا اسلامی عدالت لگا سکتی ہے؟ پچھلے مرتبہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ زنا کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ میں سوال بھول گیا تھا۔ یہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیں، ہمارے پاس زنا کی ڈیفینیشن ہے دونوں شرمگاہوں کا ملنا۔ اچھا، اب اس کے بعد ثابت کب ہوتا ہے؟ ثابت اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ 4 گواہ اس میں عینی گواہ ہوں اور چاروں گواہوں کی وٹنس برابر ہو۔ ایک کہہ رہا ہے میں داخل ہوتے دیکھا، ایک کہہ رہا ہے میں نکلتے، یہ نہیں چلے گی۔ چاروں ایک ہی بات کہیں۔ کون سی بات؟ داخل ہوتے کی بات نہیں، چاروں یہ کہیں کہ میں نے زنا کرتے دیکھا ہے۔ اگر چاروں یہ گواہی دے دیں گے تو زنا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بندہ سوال کر رہا ہے کہ DNA کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ فلاں بندہ زانی ہے، کیا شرعی عدالت اس DNA کی رپورٹ پر اس کے اوپر حد جاری کر دے گی یا سزا دے دے گی؟ DNA کی رپورٹ پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نکاح کے وقت امام صاحب خطبے میں آیت غلط پڑھی تو کیا نکاح ہو گیا؟ اس آیت سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو بتائیں 3 چیزیں نکاح میں ضروری ہیں۔ دونوں میاں بیوی کا راضی ہونا، لڑکی لڑکے کا راضی ہونا، 2 مسلمان گواہ ہونا، ٹھیک، اور اس میں کیا ہونا؟ مہر ہونا۔ یہ اگر 3 چیزیں ہو جاتی، مہر کا بھی ذکر اگر نہیں کیا گیا، دونوں راضی ہیں اور 2 وٹنس ہیں تو بھی نکاح ہو جائے گا، مہر بعد میں کر لی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہٰذا وہ امام صاحب نے غلطی کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ سنت ہے، لہٰذا پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی ہے لیکن والدین دوسری جگہ کرتے ہیں، نکاح کے وقت وہ دل سے راضی نہیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ یعنی جس وقت وہ ہاں کہہ رہی ہے وہ دل سے وہ راضی نہیں ہے۔ نکاح میں اور طلاق میں زبان ہی کا اعتبار ہوتا ہے، دل کا اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وحبلہن جد، 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ اس نے زبان سے کہہ دیا کہ صاحب میں راضی ہوں، دل ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، اپنا دل آپ اپنے پاس رکھے، شادی ہو گئی۔ لکھا ہے کہ کیا انگیجمنٹ کے بعد ملنا جلنا یا ٹیلی فون پر بات کرنا جائز ہے؟ انگیجمنٹ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رجسٹریشن ہو گیا ہے۔ صرف ایک بات ہوئی ہے، نکاح رجسٹریشن ہے، یہ بات ابھی ہوئی ہے، سمجھے نہیں؟ سنسکار آپ نے دیا ہے، ابھی آپ کے نام رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، اور جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے تب تک بات کرنا یا اس سے ملنا جلنا قطعی جائز نہیں۔ اس کے پیچھے بہت سی باتیں وجہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر ملنا جلنا شروع ہو گیا، بعد میں منگنی ٹوٹ گئی تو ایسی شکل میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا شریعت نے اس کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایام کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب عورتوں کو پیریڈ ہوتا ہے
تو उनका सवाल ये है कि पीरियड की हालत में अगर तलाक दे दिया जाए तो तलाक वाक़ होती है कि नहीं? चारों इमाम के नजदीक तलाक वाक़ हो जाती है, पीरियड में या गैर पीरियड में। आपको इससे पहले अबेदी सुनाई कि तलाक एक ऐसा सीरियस मैटर है कि वो हर हाल में क्या होता है, ये रिवाल्वर की गोली है। हमारा इरादा नहीं था, चला दिए, इरादा नहीं था तो भी चलेगी वो गोली। नहीं, गोली निकलना नहीं, मैं इरादा नहीं किया हूँ, गोली निकलेगी। बात समझ में आ रही है? लिहाजा ये तलाक वाक़ हो जाती है, जो बात मशहूर है। चारों इम्मा में से किसी का इस पर इत्तेफाक नहीं है। लिखा है कि बाद गैर मुस्लिम गर्मी के दिनों में या स्टेशन पर कूलर लगा रखा है। स्टेशनों पे पानी पीने के लिए लायंस क्लब हैं, जैन वाले हैं, बहुत से लोग लगा रखे हैं, और हो सकता है कि सूदी रुपया के जरिए लगाया हो। तो क्या मुसलमानों को पानी पीना जायज है? मुसलमान इस पानी को पी सकता है, भले उसने सूद के पैसे ही क्यों न लगाया हो। सूद तुम्हारे लिए हराम, उसके लिए हराम ही नहीं है। लिहाजा स्टेशन पर या शहर में भी कहीं कहीं पानी पिलाते रहते हैं। अगर आपको प्यास लगी हुई है, सिर्फ इस बात को आपको गुमान होना चाहिए कि पानी क्या है, पाक है, आप पानी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक साहब ने पूछा है नफा कहाँ तक लेना जायज है? 5%, 10%, 100%, 200%, कितना नफा लेना जायज है? देखिए, जो सौदा आप कर रहे हैं, जिस चीज को आप बेच रहे हैं, अगर मार्केट में वो चीज और भी मौजूद है तब फिर नफा का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। क्यों? अगर आप धोखा देंगे तो वो देखेगा कि भाई मार्केट में फला जगह तो 20 रुपए का, ये 40 रुपए का दे रहा है। लिहाजा इसमें किसी परसेंट का एतबार नहीं, आप जो चाहें मुनासिब गैर मुनासिब जो भी दफा लेंगे नफा जायज हो जाएगा। लेकिन अगर वो मार्केट में एक ही चीज आपके पास मौजूद है और आपको मालूम है ये बंदा इस चीज का मोहताज भी है, अब ऐसी शक्ल में मुनासिब नफा ही लेना जायज है, वरना उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है। दोनों फर्क समझ गए जी। और अगर इसमें तकवे की बात है तो ये भी बता देना चाहिए, भाई देखिए मैं तो ये चीज 20 रुपए में दे रहा हूँ, तुमको अगर सस्ती चाहिए तो फला आदमी के पास 15 में भी अवेलेबल है। समझे? ये कि कहने के लिए बड़ा दिलगोदा चाहिए, कहना तो ये चाहिए कि आप, हो सकता है कि वो पुराना स्टॉक रखा हो, समझे नहीं, आपके पास नया स्टॉक आया है, महंगा है, और उसी बंदे के पास वो चीज क्या है पुरानी स्टॉक में रखी हुई, ज्यादा वो सस्ती हो सकती है। तो ईमानदारी का तकाजा ये भी है, तकवे की बात ये भी है कि आप उससे बता देंगे देखिए मेरे पास पुराना स्टॉक इसलिए महंगा है, आप अगर नया है महंगा है, पुराना फला के पास सस्ता, यही चीज आप चाहें तो 15। वो कहता नहीं था हमको आपके कैसे लेना है, ठीक है भाई, अच्छी बात। एक साहब ने सवाल किया है कि अगर इस वजह से शादी में ताखीर कर रहा है कि लड़की जॉब वाली ढूंढ रहा है तो ऐसी शक्ल में ऐसा ताखीर करना कैसा है? बहुत से लोग इसी वजह से ताखीर कर रहे हैं। ये असल में क्या है, बेईमान आदमी है। कौन? एक जहेज होता है वन टाइम, जिंदगी में एक मरतबा। ये जो जॉब वाली ढूंढ रहा है चाहता हर महीने जहेज आता रहे। ये जिस किस्म के जो लोग हैं ये 100% मर्द नहीं है। क्यों? कुरान मजीद ने जहां पर मर्द की बात की है, गौर से सुनिए, कुरान मजीद ने जहां कहा है कि मैंने तुमको औरतों पर फजीलत बख्शी, अल्लाह कहता है, वहां जवाब देता है कि फजीलत इसलिए बख्शी है कि तुम इसको खाना खिलाओगे, तुम्हारे पैसे से इसके खर्चे चलेंगे। तुमने उल्टा कर दिया तो मर्द की डिफिनेशन जो अल्लाह के पास थी, जिस वजह से फजीलत बख्शी थी, वो फजीलत क्या हो गई? खत्म हो गई। इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि ये 100% मर्द नहीं है, ये जो है ना औरत नुमा आदमी है, ये उसको चूसना चाहता है। और इस लिहाज से ताखीर करना, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा अल्फाज में कि ताखीर करना इस वजह से गुनाह है, लेकिन ये सोसाइटी की अच्छी चीज नहीं है, और ऐसी नीयत से कभी भी न शादी करनी चाहिए और न शादी नहीं, मतलब करना ही नहीं चाहिए। इस वजह से डिले करना तो बात की बात है। एक सवाल किया गया है कि वुसअत होने के बावजूद जो लोग कुर्बानी नहीं करते वो गुनहगार हैं या नहीं। हमारे यहाँ अहनाफ के नजदीक तो अगर किसी के पास वुसअत है, यानी वो साहिब निसाब है और कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसी शक्ल में गुनहगार है। बाज लोगों के नजदीक कुर्बानी सुन्नत है, लिहाजा वो इसको गुनहगार की लिस्ट में नहीं मानते हैं। दलील उनकी क्या है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
ایک سوال کیا گیا ہے کیا نکاح کی اطلاع کے لیے دف بجانا سنت ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے ہاں کہ نکاح کا مسجد میں ہونا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اس کو سمجھ لیں. یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلنوا ھذا النکاح، اے لوگوں نکاح کو عام کرو، بتاؤ مشہور کرو کہ میرا نکاح ہوا ہے، اعلان کرو. وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کو مسجد میں کرو. اور اس میں کس کو کرو؟ مسجد میں کرو. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور دف بھی بجاؤ، اور دف بھی بجاؤ. اچھا، اس میں ہمارے سمجھتے ہندوستان کے علماء کچھ زیادہ ہی ٹائٹ ہیں. عالمی سطح پر جو علماء ہیں ان میں بہت سی گنجائش نکالتے ہیں دف بجانے میں. اب نکاح مسجد میں ہوگا، اعلان مسجد میں ہوگا، یقینی بات ہے دف تو مسجد میں بجے گی نہیں. مطلب نکاح کے ختم ہونے کے بعد اگر آپ دف بجا رہے ہیں تو بجا سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نکاح ہو گیا. محلے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے نکاح ہو گیا. اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اس کو لوگوں نے کیا کیا، بگاڑ دیا. یہاں نہیں ہے، یو پی میں کیا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو گولا داغتے ہیں بہت زبردست، کان پھٹ جائے. وہ جب پوچھا جاتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے وہ اعلان ہو رہا ہے کہ نکاح ہو گیا. اور جب دلہن کو لے کر جانے لگیں گے، جب گاؤں پار کر جائیں گے تو 2-4 گولے لگائیں گے. اچھا، اب 2 گولے کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یو پی میں تو باراتوں میں بندوق لے کر کے بہت چلتے ہیں، تو ڈبل رائفل یا سنگل لے کر کے 20-25 فائر جو ہے وہ جاتے وقت کر کے جائیں گے. ہندو بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. ہندو تو جو کرتے ہیں وہ اس حدیث پہ جیسے نہیں کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے ایک ٹھاکر کے بارات میں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ابھی جیسے میرے پاس ریوالور ہے تو جب شادی غیر مسلمین میں ہوگی تو ہم کو بہت زیادہ کارڈ آئیں گے. مطلب یہ شان ان کی سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے پاس 100 لوگ آئے جن کے پاس ریوالور تھی شادی میں. تو ایسے لوگ اسی طرح جن لوگوں کے پاس وہاں گھوڑے ہیں ان کو بھی بڑے کارڈ آتے ہیں، بلکہ 2 کارڈ دیتے ہیں وہ لوگ، ایک اس کے نام دیتے ہیں، ایک گھوڑے کا نام دیتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر آئیے گا. ہم لوگ جب پروگرام کرتے ہیں وہاں یو پی میں تو کار پارکنگ بھی بناتے ہیں، موٹر سائیکل پارکنگ بناتے ہیں، تو گھوڑا پارکنگ بھی بناتے ہیں. ریسٹ ایریا لکھ کر کے اس گھوڑے کا، اور تقریباً 5-7 گھوڑے والے آتے ہیں، گھوڑا باندھ دیا جاتا ہے. تو جب وہ مٹھائی وغیرہ بٹتی ہے تو گھوڑے کا حصہ بھی الگ سے لیتے ہیں. تو وہ جو اعلان کرتے ہیں، وہ جو داغتے ہیں بندوق 20-25، تو میں نے پوچھا ایک ٹھاکر سے کیوں داغتے ہو، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ حدیث تو اس کے دماغ میں تو ہے نہیں. تو اس نے کہا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری لڑکی لے جا رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو. سمجھے؟ یہ نہیں، یہ بدماشی کہ ہم تمہاری لڑکی لے جا رہے ہیں، جب جو تم کو کرنا ہے کر لو، اور چھوری چپے نہیں لے جا رہے ہیں، ڈکیتی کی شکل میں لے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی، اگر ایسا خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ہی نیت کر رہا تو بہت بڑا گنہگار ہے. تو ایک چیز بتانا یہ چاہتے تھے کہ مسجد میں کرنا جو ہے وہ سنت ہے، ایک بات. دوسری چیز، اگر اعلان کیا جا رہا ہے اور اس علاقے میں دف یا اس قسم کا رواج ہے تو دف بجایا بھی جا سکتا ہے، مسجد کے باہر، مسجد کے اندر نہیں، یا محلے میں جب بیوی لے کر کے گئے وہاں پر. ایک حدیث اور ہے، وہ عربوں میں نے دیکھا نکاح جب ہوتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، یہاں تو ایک دم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین الحرام والحلال الدف والصوت. آپ نے فرمایا کہ حرام اور حلال کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز دف بجانا ہے اور آواز کرنا ہے. تو جب نکاح ہوتا ہے مسجد میں، غیر مسجد میں تو میں نے نہیں دیکھا، مسجد میں جو میں نے نکاح دیکھا تو وہ ایک آواز کرتے ہیں. جب نکاح جیسے ہی وہ کہے گا لڑکا کہ میں نے قبول کیا، قبل، تو جیسے ہی وہ جملہ بولے گا نا ایک آواز نکالیں گے. اچھا، وہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ پکڑ ہی نہیں سکتے آپ کی کس چیز کی آواز نکالتے ہیں. تو کئی مرتبہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، مطلب ایک عجیب طریقے سے معلوم نہیں کیسے ایسے کر دیتے ہیں، ایک ساتھ سب لوگ مطلب، اور ایک عجیب قسم کی وہ آواز نکلتی ہے. تو یہ وہ جو حدیث، یہ جو لفظ ہے نا کہ فرق ہے
दफ और सौत के जरिए, तो वो सौत आवाज निकालते हैं वो लोग। अच्छा, इसी सौत से ये जो गोला दागते हैं वो भी इसी से कहते हैं कि साहब वो आवाज करना है, लिहाजा आवाज करना चाहिए। लेकिन चूंकि गैर मुस्लिमीन से मुशाबह है, लिहाजा हमको इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी खुशी में दफ बजाता है बीवी को ले जाकर अपने घर में, तो ऐसा करने से हमको मना भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसी 4-5 हदीसें हैं और 4-5 वाक़यात हैं। एक सहाबी बदरी हैं, तो एक शादी में दफ बज रही थी। एक दूसरे सहाबी आए उनसे मिलने, तो देखा कि हजरत बैठे हुए हैं और दफ बज रही है और लड़कियां गाना गा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें बदरी साहबी हो करके तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो बोले तुम्हें बैठना हो तो बैठो, जाना है तो जाओ। वो साहबी उनसे क्या बोलते हैं, तुम ना बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ। अल्लाह के रसूल ने, भाई ये फोन उठा लें मुस्तकिल बज रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसकी इजाजत दी है। ये हदीस में बाकायदा जिक्र है। इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक मरतबा फरमाया, एक लड़की की शादी हुई, क्या तुम्हें मालूम है कि अंसार की लड़कियां इस बात को पसंद करती हैं अंसार कि उनके यहाँ गाना गाया जाए। तो वो तुमने जब रुखसत की लड़की तो एक आध गाना वाली भी भेज देती, थोड़ा सा मजे हो जाते। तो इस तरीके से हमारे पास है। तो मौत को और शादी को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, फर्क मालूम होना चाहिए कि शादी है, मौत नहीं है। लेकिन वो हम लोग मौलवियों ने क्या किया है कि इसको बहुत टाइट कर रखा है। वल्लाहु आलम इसको ऐसा क्यों टाइट किया है, बहरहाल इसमें गुंजाइश बरकरार है। एक साहब ने पूछा है कि नमाज में लुंगी खुल गई और बंदे ने दोनों हाथ से लुंगी बांधी तो नमाज बाकी रही है, चली गई। हमारे अहनाफ के नजदीक है, एक टेक्निकल वर्ड है कि अमले कसीर से नमाज बातिल हो जाती है। अमले कसीर यानी ज्यादा काम करने से नमाज बातिल हो जाती है। ज्यादा काम की डिफिनेशन क्या है कि जिसमें दोनों हाथ मुलव्विस हो जाए। मतलब मिसाल के तौर पर एक आदमी की टोपी गिर गई, टोपी उठाया, उसने ऐसे उठाया, उठा करके लगा लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन लुंगी एक हाथ से नहीं बांध पाएगा। अगर वो लुंगी बांध रहा है और दूसरा देखने वाला ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बंदा नमाज में है या गैर नमाज में है, अगर ये सामने वाला समझ रहा है कि ये नमाज में है गैर नमाज में, ऐसा इसका मतलब इसकी नमाज खत्म हो गई। अक्सर नो इसको जो है वो नमाज की नियत बांधनी चाहिए, और अगर एक रकात हो चुकी थी तो इसको एक रकात कदा पढ़नी चाहिए। एक साहब ने सवाल किया, अगर नमाज में सज्जा छूट गया और नमाज खत्म होने के बाद याद आए तो क्या करें। नमाज सज्जा जो है वो हमारे यहाँ फर्ज है, सबके नजदीक, चारों इम्मा के नजदीक सज्जा फर्ज है। अगर सज्जा छूट गया और नमाज खत्म हो गई, आपको नमाज के बाद याद आया, आपको जिस नमाज में वैसा हुआ है पूरी नमाज दोहरानी पड़ेगी। एक सवाल क्या है कि जो लोग एक घर की तरफ से एक कुर्बानी करते हैं, यानी पूरी फैमिली की तरफ से, तो मुश्तरका कुर्बानी किस तरह करते हैं। मुश्तरका कुर्बानी वो नियत कर लेते हैं कि मैं पूरे घर की तरफ से कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से नियत कर ली। लेकिन हमारे नजदीक कुर्बानी किसी के अदा नहीं होती। कुर्बानी जिसके ऊपर फर्ज है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो साहिब निसाब है उसको कुर्बानी देनी। अगर घर में बेटी है, बेटा है, अब्बा है, बीवी है, सारे लोग साहिब निसाब हैं, सारे लोगों को कुर्बानी करनी ही करनी है। एक साहब ने सवाल पूछा है कि वजू के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म की दुआ लोग पढ़ते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है। मैंने इसको बहुत तलाश किया इस सवाल के जवाब को, कोई हदीस सही साबित नहीं है। हाथ धुलने की दुआ, फिर चेहरा धुलने की दुआ, फिर कुल्ली करने की दुआ, किसी सही हदीस में इसका जिक्र नहीं है। हाँ, नमाज वजू के खत्म होने के बाद और वजू शुरू करने से पहले जो दुआएं हैं वो साबित है, लिहाजा जो उन्होंने शरई हैसियत पूछी है हमको हदीस मिल नहीं सकी। एक साहब ने सवाल किया, हमारी शादी हुई, रुखसती से कब्ल ही तलाक हो गई, तो क्या हम पर इद्दत है। यानी औरत पूछ रही है सवाल कि हमारी शादी हुई, रुखसती से कब्ल ही तलाक हो गई, तो क्या हमको इद्दत है। ऐसी औरत के लिए इद्दत नहीं है। इद्दत का असल मकसद होता है प्रेगनेंसी का क्लियर होना, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये प्रेग्नेंट हामिला नहीं है। अब जब रुखसती ही नहीं हुई है तो उसकी क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरा सवाल इसी भी जुड़ा हुआ पूछा है, क्या हमको मेहर वसूल करने का हक है? ऐसी औरत के लिए हमारे यहाँ कुरान मजीद में साफ साफ अल्लाह ने फरमा दिया है कि आधी मेहर वो वसूल करने का हक रखती है। एक साहब ने सवाल किया, हमारी मस्जिद में रोज सुबह लोग इज्तिमाई शक्ल में दरूद सलाम पढ़ते हैं। देखें, इज्तिमाई शक्ल में जो दरूद सलाम पढ़ा जाता है, अगर वो बंदा ये समझकर कर रहा है कि साहब ये सुन्नत है, तो सबसे पहली बात तो सुन्नत पे साबित नहीं है। इसमें एक चीज मुखालिफत की है। अहमद रजा खान साहब का खुद इस बात पर फतवा है कि मस्जिद में आवाज करना सख्त गुनाह है, किसी किस्म की आवाज हो। कुरान भी जोर जोर से मस्जिद में पढ़ना जो है वो अफजल नहीं है। तलबा पढ़ रहे हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन आप तिलावत की गरज से बैठे हैं और जोर जोर से पढ़ रहे हैं वो एकदम नहीं है। अब फजर में फौरन आपने सलाम करते ही दुआ मांगने के बाद शुरू किया। आप जो बेचारे पीछे लोग आए हुए हैं उनके लिए एक दूसरा मसला है कि वो नमाज ही नहीं पढ़ सकते ऐसी मस्जिद में, क्योंकि सलाम वो 10-15 मिनट तक चलता रहता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ लोगों को मस्जिद में जमा होकर कलमे तैयबा और सलात और सलाम पढ़ते हुए सुना। लोगों ने आकर के बताया कि हजरत मस्जिद में लोग ऐसा करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि मैंने तो देखा नहीं है। कहा ठीक है, जिस दिन ये लोग करेंगे हम बता देंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया, इन्होंने जाकर के मना किया और मना करने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया है और तुम ही तो समझ रहे हो ये सवाब है। सवाब इसमें नहीं बल्कि गुनाह है। ये हमारे पास हदीस मौजूद है। एक साहब ने पूछा है, अगर किसी काम में इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो आप क्या करें? जब याद आ गया कह लें। एक काम में इंशाअल्लाह कहना भूल गए, जैसे ही याद आए कि मैं इंशाअल्लाह कहना भूला हूं, उसी वक्त क्या कह ले वो इंशाअल्लाह भूल जाए। इसका जिक्र कुरान करीम में है। ये अभी जवाब दे दिया, कुरान खानी वाला है। लिखा है कि बुजुर्गों के वाकयात में गैब से आवाज आने की बात कही है, ये कहाँ तक सही है और उसका जवाब भी देते हैं। देखें, ये जो बुजुर्गों के बारे में है कि साहब वो आवाज आई कोई और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, इसकी तबलीग नहीं करनी चाहिए। लोगों को इस किस्म के वाकयात बताना नहीं चाहिए। वाकया पेश आ गया, हम इसके मुनकिर नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अब हम आपको दलील देते हैं। मैंने इसके पहले भी तकरीर की थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफा मरवा पे दौड़ रही थी तो उनको गैब से आवाज आई और उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि चुप रह। एक तो दलील हमारी वो है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबे के दरमियान में अचानक ये जुमला कहा, या सारियल जबल, जब ईरान में लड़ाई हो रही थी और उस बंदे ने उसको सुना भी। तो बुजुर्ग ने कहा, जो कहने वाला वो तो अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन वो तो उतना बड़ा बुजुर्ग नहीं है, घर के वो भी सहाबी हैं, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया। लिहाजा ये हमारे पास नामुमकिनात में से इस्लाम में नहीं है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन है और होता रहता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की वफात के बाद जब गुस्ल देने की बात आई तो ये बड़ा मसला हुआ कि गुस्ल कैसे दिया जाए, यानी कपड़े उतार करके गुस्ल दिया जाए या कपड़े की हालत में गुस्ल दिया जाए। इसमें सहाबा में जबरदस्त इख्तिलाफ हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहने वाले को नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि कपड़े की हालत में गुस्ल दिया जाए। तो पता ही जरा कि बुजुर्गों को ऐसी आवाज आ सकती है और वो उस पर अमल भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना हमारे लिए हुज्जत है ना आपके लिए। लेकिन ऐसी बातों की तबलीग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये नामुमकिन ऐसा नहीं है बल्कि मुमकिन है। एक साहब ने पूछा है कि याजूज माजूज को पैदा करने का मकसद क्या है? तो बड़ा टिपिकल सवाल है। पैदा जिसने किया है ये सबसे बेहतर तो वो जानता है कि याजूज माजूज को क्यों पैदा किया गया है। अगर वैसे देखा जाए तो हकीकत ये है कि कयामत के करीब की बहुत सी अलामतों में से ये एक अलामत है। तो कयामत आनी है, कयामत से पहले कयामत की अलामत है, याजूज माजूज को होना भी एक अलामत है। लिहाजा परवरदिगार आलम ये बताना चाहता है कि कयामत करीब है जब याजूज माजूज निकल आएंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब बोलकर अपने आप को बचाते हैं। मतलब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जो मैंने कहा वो सच है या गलत है। सच है तो रब की जानिब से है, गलत है
تو बंदे की जानिब से है। एक सवाल किया गया है कि काबा की तरफ पैर करके न सोना क्या हदीस से साबित है? बाबू हदीस में तो कहीं नहीं लिखा है, हदीस में ऐसा नहीं लिखा है कि काबा की तरफ पैर नहीं करो। हदीस में ये बात जरूर लिखी है और सराहतन अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि काबे की जानिब मुंह करके थूको नहीं। उससे लोगों ने ये मसला निकाला है कि एहतरामन काबे की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। अरब एकदम इसके अपोजिट है, ठीक ठाक जगह होगी कि आप ऐसे लेट जाएं, फिर भी वो क्या करेंगे, किबले ही की तरफ पैर करके लेटे रहेंगे। तो लिहाजा उनके नजदीक तो ये कोई मसला ही नहीं है। अब हिंदुस्तानी बात सुन लीजिए, एक होता है उर्फ आम। उर्फ आम होता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बाद चीजें अदब के नाम से मशहूर हो जाती हैं। ऐसी शक्ल में हमको उस अदब का ख्याल करना चाहिए अगर वो अदब शरीयत के किसी उसूल से टकरा नहीं रहा है। बात समझे, अदब है और शरीयत की किसी शिफ्ट से किसी दफा से टकरा नहीं रहा है, लिहाजा उसके अदब को अमल करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कर्नाटक या साउथ में एक आदमी का पैर छू जाता है तो वो उसको सॉरी बोलकर या बेजर बोले ऐसे करता है, ये उसका एक अदब है। लिहाजा अगर आप उस लिहाज से उस अदब को कर लेते हैं तो शरीयत की कोई मुखालफत नहीं होती है। तो अगर वो अदब करने की बात कही जा रही है और खाने काबा के तरफ लोगों का ये है कि उसकी तरफ पैर न किया जाए, लिहाजा ये ज्यादा अदब है जिसका हमको एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के अलावा, यानी ये एशिया का इसराइल में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश, इसके अलावा अगर कोई पैर के लेटा हुआ है तो आपको तबलीग करने की इजाजत नहीं है। क्या आप ये नहीं समझे कि ये बुरा काम कर रहा है लिहाजा इसको मना करना चाहिए? ये नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? मना करने के लिए मना की हदीस चाहिए। आपका अदब है, आप अपने लेते, ठीक है। एक सवाल किया गया है कि कुरान हाथ से गिर जाए तो उसका कफ्फारा क्या है? ये बात लोग समझते हैं कि जब कुरान गिर जाए तो उसके बराबर अनाज वगैरह रख करके तौल करके उसको निकाल कर देते हैं। इसका शरीयत से कोई सबूत। कुरान गिर गया है, आदमी को अंदर से तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ हुई है तौबा कर ले। क्योंकि गुनाह को मिटाने वाली चीज सदका है, लिहाजा अगर कुछ सदका ये समझ करके कि मुझसे गुनाह हो गया, अगर हालांकि हकीकत ये है कि जब एक अनजाने में हुआ है तो कोई गुनाह हुआ ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रुफ़े अन उम्मती अल खतअ वन निस्यान, मेरी उम्मत से अल्लाह ने भूल चूक को माफ कर रखा है। लिहाजा ये भूले चूके हो गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तकवे के तकाजे में कि हो सकता है गुनाह है, कुछ गरीब को कुछ सदका कर दे तो अच्छा है, लेकिन वो जो तौल करके सिस्टम किया गया है उसकी कोई दलील नहीं है। पूछा गया है कब्रिस्तान में जाकर बाद लोग कब्रों पर कुरान पढ़ते हैं। देखिए, कब्रिस्तान जाना वजह तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़ुरू मकाबिरकुम, क्या लोगों कब्रिस्तान को जाया करो, लितुज़क्किरल मौत, ताकि तुमको अपनी मौत आ जाए कि कल हम यहाँ होंगे। ये मेन मकसद है कब्रिस्तान की ज़ियारत का। अब वहाँ गए हैं तो वो जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो सब आपके मोहताज हैं। ये अलग बात है कि हम बेवकूफ आदमी उनसे मांगने जाते हैं, हालांकि वो सब हमारे मोहताज हैं। हम उनको ईसाल सवाब करते हैं। ईसाल के माने होते ही पहुंचने के हैं। हम पढ़ते हैं तो उनके अकाउंट में क्या होता है? सवाब जाता है। जिसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो मोहताज नहीं हुआ है, जिसके अकाउंट में गया है वो मोहताज है, समझे नहीं? लिहाजा वहां जा करके इस तरीके से तो ईसाल सवाब करना जायज है। लेकिन वो जो पलथी मारकर बैठकर कुरान लेकर के गए हैं और बैठकर पढ़ते हैं, ये एक रस्म है और ये बिदअत है, इससे हमको परहेज करना चाहिए। पूछा गया है जिक्र या नमाज फिर्री में पढ़ते वक्त क्या होठों और मुंह नहीं हिल रहा है, क्या दिल से पढ़ना मोतबर है? यानी एक आदमी सुभान रब्बियल आला कह रहा है सज्जे की हालत में, न होठ हिलता है न ज़बान हिलती है और अंदर अंदर ये समझ रहा है। या आपको बता दें कि जिक्र हो या कुरान मजीद की तिलावत हो या नमाज में तस्बीहात हो, जब तक आपका होठ और ज़बान नहीं हिलती है तब तक पढ़ना नहीं कहलाता है। पढ़ने की डिफिनेशन में ये बात दाखिल है कि आपका होठ और ज़बान हिले। अब अगर कोई ऐसी चीज जो पढ़ना नमाज में वाजिब थी और उसमें आपने ऐसा किया कि दिल से पढ़ा है, तो ऐसी शक्ल में नमाज ही नहीं होगी। और जो चीजें पढ़ना लाजिम नहीं है, जैसे रुकू में तस्बीह पढ़ना, एक आदमी दिल से पढ़ लिया है, क्योंकि रुकू की तस्बीह जो है न वाजिब है न फर्ज है पढ़ना, ज्यादा नमाज हो जाएगी।
لیکن اگر مثال کے طور پر ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ وہ اپنے دل سے پڑھ رہا ہے، زبان اور ہونٹ کو ہلا ہی نہیں رہا ہے، تو ایسی شکل میں نماز نہیں ہوتی، زبان اور ہونٹ کا ہلنا لازم ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک آدمی گھر کا حج کر لے تو سب کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ایک دم باطل چیز ہے۔ جیسے نماز ہر شخص پر فرض ہے، ایسے ہی اگر حج بھی ہر شخص پر فرض ہے تو گھر کے ہر فرد کو حج کرنا چاہیے۔ کیا حج کے لیے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ماں باپ سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنے فرض کام، جیسے فجر کی نماز جا رہے ہیں تو یہ بول کر جاتے ہیں دیکھو ابو اب میں جا رہا ہوں، مجھے آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایک بچے سے مراد ایک آدمی، وہ اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کہ گھر میں اس کے والدین رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے محتاج ہیں کہ کوئی بھی ان کا کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی شکل میں حج اس کے اوپر فرضیت ثابت ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کا انتظام نہ کر لے۔ ان کو چھوڑ کر کے وہ حج کرنے نہیں جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ اپنے ذمہ دار ہیں ہم حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں۔ اگر وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں تو لازم ہے کہ آپ اس کا انتظام کریں، اور اگر انتظام بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کے پاس اتنے ہی پیسے جس سے حج ہے، تو حج کی فرضیت آپ کے اوپر ہوئی نہیں ہے۔ والدین کو چھوڑ کر ایسا جایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ عورت اپنے شوہر یا بچے کو صدقہ دے سکتی ہے؟ اگر یہ صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے یا یہ صدقہ نظر کے معنی میں ہے تو ایسی شکل میں وہ نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں صدقہ کروں گا۔ اب دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر ہی خود غریب ہے اور گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، اپنے میکے سے لائی ہے یا اپنی ملکیت میں ہے، اگر وہ دینا چاہے تو اپنے شوہر اور بچوں کو دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی ذمہ داری بھی شوہر کے اوپر ہے، لہٰذا یہ صدقہ دے سکتی ہے، شرط یہ ہے نظر اور زکوٰۃ کا نہ ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، بنگلور سے سوال آیا ہے، آج کل SBI والے حاجیوں کو بیگ دے رہے ہیں، ان کا گفٹ لینا کیسا ہے؟ یہ یقینی بات ہے وہ جو گفٹ دے رہے ہیں وہ سود سے دے رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ حج کرنے جیسی عبادت کو جا رہے ہیں تو ان کے بیگ کی لالچ میں آپ ان کا بیگ لے لیں۔ آپ نے جب 1.5 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے لگایا ہے تو 20 روپیہ لگا کر بیگ بھی لے لیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی ایک بیوی، ایک بیٹی اور باپ حیات ہیں، اور ساتھ میں 2 بھائی اور بہن بھی ہیں، حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ پہلے سن لیں، ایک شخص مر گیا، احمد کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک باپ ہے، 2 بھائی اور بہن ہیں۔ بھائی اور بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ موجود ہے۔ اب لے دے کر کے کون بچا؟ بیوی بچی، بیٹی بچی اور باپ بچا، تو آدھا حصہ تو بیٹی کا ہو جائے گا، یعنی 100 روپے اگر چھوڑ کر مرا ہے تو 50 روپے کس کے ہیں؟ بیٹی کے ہیں۔ اچھا، اور اس کی بیوی ہے، بیوی کو 1/8 یعنی 12.5 روپے 100 روپے مل جائے گا، بقیہ جو بچے گا وہ ابا کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ گھر میں احتراماً کسی بزرگ یا ولی کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ کسی بھی ولی بزرگ کی تصویر لگانا قطعاً حرام ہے۔ جہاں تصویر لگی رہتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کو بھگانا ہے تو تصویر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے سوال کیا، 2 مولوی سفر کر رہے تھے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑے بزرگ آدمی، تو جب یہ مسئلہ بیان کیا ایک مولوی صاحب نے تو ایک ایڈوانس مولوی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر اچھا ہے یار، جب فرشتے آتے ہی نہیں ہیں تو کتے کے بارے میں ہے اور تصویر کے بارے میں، ان کے ساتھ کتا تھا، انہوں نے کہا کہ جہاں کتے رہتے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ملک الموت کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ساتھ میں کتا لے کے چلو، فرشتے آنے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جو مولوی صاحب تھے وہ بھی بڑے ڈہپٹ قسم کے تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ کتا کی جو جان نکالتا نا وہ فرشتہ تمہارے پاس دے دیا جائے گا، سمجھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ بغیر وضو نماز پڑھی ہے اور وقت نماز کا جاتا رہا تو اب کیا کریں؟ وقت گزر گیا ہے یا نہیں گزرا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھی اور یاد آ گیا ہے، نماز دہرانی ہے، نماز کیا کرنی ہے؟ دہرانی ہے ہر حال میں۔
یہ ایک عورت کا سوال ہے، یہ سوال تو مرد ہی کا ہے، کسی نے کیا ہے، بہرحال اگر یہاں موجود ہے تو اچھی بات ہے. اگر کسی عورت کو پیریڈ ہر ماہ 4 دن آتا تھا لیکن اس ماہ اس کو 8 دن آیا تو وہ 4 دن ہی کی نماز چھوڑے گی یا 8 دن کی نماز چھوڑے گی؟ اصل بات بتائیں، اس کو سمجھ لیں مسئلے کو، ہو سکتا ہے بہت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہو. ایک عورت کو 4 دن کی عادت ہے، اب اس مہینے اس کو کتنے دن آ گئے؟ 8 دن آ گئے. اب وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اپنی عادت کے مطابق 4 دن کو وہ پیریڈ مانے اور 4 دن کو بیماری مانے. ایسا نہیں ہے. یہ اگر بڑھا ہے، 4 دن کی عادت تھی، بڑھ کر کے اگر یہ 10 کو کراس کر جاتا، یعنی 11 دن اگر پیریڈ آ جاتا تو ایسی شکل میں یہ مانا جاتا کہ 4 دن اصل اس کا پیریڈ تھا اور بقیہ 7 دن کیا تھی؟ بیماری تھی. اگر 10 دن کے اندر تک بڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت 4 سے بڑھ کر 8 کو ہو گئی ہے. لہٰذا وہ 8 کے 8 دن کیا مانے گی؟ پیریڈ مانے گی اور نماز وہ نہیں پڑھے گی، یا پیریڈ کی حالت میں جتنے کام شریعت نے منع کیا ہے وہ نہیں کرے گی. تو اس مسئلے کو پھر سے سمجھ لیں. جو عادت تھی اس سے بڑھ گیا لیکن بڑھ کر 10 کو کراس نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت بڑھ کر وہ اتنے دن ہو گئی. اور اگر 10 کو کراس کر گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت تو وہی پرانی والی ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے غصے میں آ کر کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو اپنی بیوی کو، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ یہ بندہ جو آزاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہمارے یہاں فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد کا لفظ طلاق کا کنایا ہے. کنایا کا مطلب اشارہ ہے. یہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم نے لفظ استعمال کیا تم میری طرف سے آزاد ہو، چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ. اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ آزاد میں تمہاری نیت کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق ہے تو ایک طلاق ہو جائے گی. لفظ کر کے طلاق اس نے استعمال نہیں کیا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں ایسے ہی بولا اس کو ڈرانے کے لیے، ایسی شکل میں طلاق واقع نہیں ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ شادی میں صحرا پہننا بدعت ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں. دیکھیں، بدعت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ اس میں اس کام کو کرنے میں ثواب کی نیت کریں. اگر صحرا پہننے والا ثواب سمجھ کر صحرا پہنا ہے تب تو بدعت ہے. اگر ثواب سمجھ کر نہیں پہنا ہے تو اس کو غلط رسم کرنے کا گناہ ملے گا، بدعت کا گناہ نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. پوچھا عدت کسے کہتے ہیں؟ 1-2 منٹ میں اس کو ختم کر دیں، 1-2 سوال باقی. عدت کسے کہتے ہیں؟ اگر طلاق دینے کے بعد 1 ماہ کے بعد وضع حمل ہوا تو کیا عدت پوری گزاریں گے؟ نہیں سمجھے بات. یہ سوال کیا ہے ایک بندے نے کہ جو عدت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک عدت مرنے کے بعد ہوتی ہے شوہر کے، اور ایک عدت ہوتی ہے طلاق دینے کے بعد. جو مرنے کے بعد عدت ہوتی ہے اس کا ٹائم 4 مہینہ 10 دن ہے. جو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے اس کا ٹائم 3 پیریڈ ہے. وہ 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 مہینہ 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج ہی طلاق دیا، کل ایک پیریڈ ہو گیا تو اب 2 پیریڈ وہ اور انتظار کرے گی، اس کے بعد کیا ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس نے طلاق دیا ہے، سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے جس وقت طلاق دیا اس وقت وہ حمل سے ہے. حمل جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا طلاق والی عدت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. کیونکہ جو مقصد تھا کہ حمل کا کلیئر ہونا، وہ حمل آلریڈی کلیئر ہے اور وہ حمل کیا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، 2 دن کے بعد پیدا ہو گیا. وہ 3 پیریڈ اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا 2 دن کے بعد ہی اس کی عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اس نے اور کیا ہے کہ اگر شوہر کے انتقال کے وقت عورت حمل سے تھی تو عدت ابھی گزار رہی تھی کہ وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم ہوئی یا 4 مہینہ 10 دن گزارے؟ بات سمجھے نہیں؟ طلاق نہیں ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے. اب شوہر کے انتقال کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے. وہ اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ حمل کلیئر ہو، لیکن ایک دوسرا مقصد بھی اس میں ہے کہ یہ اپنے شوہر کا سوگ منائے. لہذا اگر بچہ 1 دن میں پیدا ہو گیا یا 2 دن میں پیدا ہو گیا، اس کو 4 مہینہ 10 دن مکمل کرنا پڑے گا. پہلے والے کیس میں کیا ہے، طلاق والے میں، کہ وضع حمل کے ساتھ ہی عدت کا وقت ختم ہو جائے گا. اگر موت ہوئی ہے تو ایسی شکل میں 4 مہینہ 10 دن تک اس کو کیا کرنا پڑے گا، اپنا پورا کرنا. اس میں ایک شکل اور ہو سکتی ہے کہ عورت حمل سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا،
4 महीना 10 दिन तो हो गया लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो अब बच्चा पैदा होने तक इसका पीरियड इद्दत का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपके सामने रखनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर कोई बात गलत निकल गई तो उसको माफ फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मोहतरम हज़रात, अगर किसी से आपको कोई सवाल करना है तो मेरी वेबसाइट का पता नोट कर लें, UMERIQASMI उमरी क़ासमी, मेरा नाम है अहमद सिराज, उमरी क़ासमी @yahoo.com। और अगर किसी से आपको मज़ीद तकरीर सुननी है तो हमारी अपनी वेबसाइट है www.fahmeislam.com, FAHMEISLAM, fahmeislam.com। जज़ाकल्लाहु खैर।